ابرار صاحب، بہت سے لوگ طالبان کو ان پہ تنقید کرتے ہیں کہ جی دوحہ ایگریمنٹ جو ہوا 29 فروری 2020 کو، بہت سی شقیں ایسی ہیں جن کو طالبان نے کاغذ پہ تو لکھوا دیا لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں کیا، اور خاص طور پہ اس دن میں دو باتیں کہی جاتی ہیں، ایک تو خواتین کے حقوق کے بارے میں، اور پھر جو انکلوسیو گورنمنٹ کی ایک بات ہے، براڈ بیسڈ گورنمنٹ کی بات ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم طالبان کی جانب آئیں کہ کیا واقعی یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس دوحہ ایگریمنٹ، مجھے یہ بتائیے، کیونکہ اس کے دیکھیے 3-4 پارٹس ہیں بنیادی طور پہ۔ ایک تو یہ ہے کہ افغانستان کی جو اسلامک، اس وقت تو وہ یہ حکومت بنی بھی نہیں تھی طالبان کی، تو وہ کہ یہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ دوسری شک یہ تھی کہ یو ایس اناؤنس کرے گا اور وڈرال کو یقینی بنائے گا 14 ماہ کے اندر، یعنی کہ 29 فروری سے لے کر 14 ماہ کے اندر یو ایس وڈرا کرے گا اپنی فورسز اور بیسز بھی وہاں سے ختم کر دے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جی اگر یہ دو شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو طالبان انٹرا افغان ڈائلاگ میں انگیج ہوں گے، اور پھر چوتھی، اور یہ 10 مارچ 2020 تک، یعنی کہ آپ سمجھ لیجیے کہ 10 دن کے بعد انٹرا افغانستان ڈائلاگ شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں سیز فائر ہوگی، اور فیوچر کس طرح پولیٹیکل فیوچر کیا ہوگا افغانستان، وہ اس کے بارے میں تعین ہوگا۔ اسی ایگریمنٹ میں یہ بھی ہے کہ طالبان کے قیدی جو ہیں وہ بھی 5000 کے قریب رہا چھوڑے جائیں گے۔ طالبان جو ہیں وہ 1000 قیدی جو گورنمنٹ کے ہیں ان کو چھوڑے گا۔ اس قسم کی ڈیٹیلز ہیں۔ تو میں آپ سے مختصراً یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرا سوال ذرا طویل ہو گیا ہے، یہ جاننا چاہتا ہوں کہ طالبان کو تو ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن امریکہ جیسا ملک جس نے یہ معاہدہ کیا، کیا اس نے تمام شقیں پوری کی اپنے معاہدے کی؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں اس میں، تو کچھ شقیں جو پوری نہیں ہو پائیں اس میں کس کا قصور تھا، اور دوسرا یہ کہ خود امریکنز نے جو وعدے اس معاہدے کے ذریعے کیے تھے وہ انہوں نے کس حد تک پورے کیے۔ پہلے امریکنز کی بات دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو بھی اس سارے مذاکرات کے نتیجے میں، انٹرا افغان ڈائلاگ کے نتیجے میں جو اگلا پولیٹیکل سیٹ اپ ہوگا، امریکنز اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے۔ ایک تو یہ تھا۔ اس کے علاوہ یہ تھا کہ اس معاہدے کے بعد طالبان تو ٹھیک ہے کہ افغان سوائل کو ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، کسی اور ملک کے، خاص طور پہ امریکنز اور ان کے الائز کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن دوسری طرف یہ تھا کہ امریکہ ان پہ جو اکنامک سینکشنز ہیں وہ ریموو کرے گا، اس کے لیے بھی ایک ڈیٹ دی ہوئی تھی۔ پھر یہ تھا کہ جو باقی P5 میں سے باقی چاروں ملک ہیں ان کے ساتھ مل کے جو UN کی سینکشنز ہیں انہیں ریموو کروانے کے لیے کوشش کرے گا، اور پھر ایک ڈیٹ دی ہوئی تھی کہ اس تاریخ تک امید ہے کہ ان سینکشنز کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ دونوں کوششیں تو بالکل نہیں کی گئیں۔ جو کوشش طالبان کے پارٹ پہ تھی وہ یہ تھی کہ افغان سوائل کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، یعنی اسی وقت سے یہ ٹیکن فار گرانٹڈ تھا کہ طالبان پاور میں آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ چیز تھی۔ ایسے اس قسم کا معاہدہ تو حکومتوں کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے۔ جی، لیکن وہ ایسے ہی ہو رہا تھا جیسے یہ حکومت میں ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ جو کہا گیا تھا کہ نمبر 1 طالبان اپنی سرزمین کو ان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور اس کے علاوہ انٹرا افغان ڈائلاگ ہوگا۔ لیکن انٹرا افغان ڈائلاگ میں ڈیلے کیوں ہوا؟ یہ طالبان کی طرف سے نہیں ہوا۔ یہ اشرف غنی نے پہلے تو وہ 5000 قیدی چھوڑنے سے انکار کر دیا، جو 8 مارچ تک شاید چھٹنے تھے، اور 10 مارچ سے اس کے بعد ڈائلاگ شروع ہونا تھا۔ تو اس میں ڈیلے ہوتا رہا۔ حکومت کی طرف سے کون سی ٹیم مذاکرات کرے گی، اس میں 3-4 مہینے لگ گئے وہ ٹیم بننے میں۔ تو وہ مذاکرات کیسے ہوتے؟ فائنلی فائنلی عبداللہ اس کمیشن کے ہیڈ بنے جنہوں نے مذاکرات کرنے تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ مذاکرات پورے ہوں، طالبان کابل کے دروازے پہ پہنچ گئے تھے، لیکن انہوں نے کابل کو کیپچر نہیں کیا، چونکہ وہ اس معاہدے کی پاسداری کر رہے تھے، وہ کابل سے باہر رہے۔ لیکن ہوا یہ کہ ادھر سے اشرف غنی صاحب میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔
کابل میں افراتفری مچ گئی، فسادات کا اندیشہ پیدا ہو گیا، لوگوں نے لوٹ مار شروع کر دی. تو پھر طالبان سے ریکویسٹ کی گئی، بہت سی پارٹیز نے ان سے کہا کہ آپ اندر آ جائیں تاکہ کم از کم یہ افراتفری ختم ہو، چونکہ یہاں پہ اس وقت حکومت کوئی نہیں ہے. جب اشرف غنی صاحب چھوڑ کے بھاگ گئے تو ان کے افواج نے، ان کی جتنی سیکورٹی فورسز تھیں وہ سبھی پیچھے ہٹ گئیں، کولیپس ہو گئی گورنمنٹ. تو مجبوری میں طالبان اندر آئے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان سے ریکویسٹ کرنے والوں میں خود امریکنز بھی شامل تھے کہ آپ کابل کے اندر آ جائیں. اب جب وہ کابل کے اندر آ گئے اور ایک حکومت انہوں نے بنا لی جسے اب تک بھی وہ عبوری حکومت کہتے ہیں، اپنے منسٹرز کو عبوری وزیر کہتے ہیں، انٹرم منسٹر. وہ خود بھی یہ کہتے ہیں یا دنیا کہتی ہے ان کو؟ نہیں وہ خود کہتے ہیں، انہوں نے جو کابینہ اناؤنس کی ہے جی اس کو عبوری کہا گیا ہے. اس سے انڈیا یہ ملتا ہے کہ وہ ایک پرماننٹ حکومت بنائیں گے، کوئی پرماننٹ آئین ہوگا، کسی پرماننٹ سسٹم کے تحت جو حکومت بنے گی وہ پھر باقاعدہ حکومت ہوگی. یہ فی الحال عبوری حکومت ہے. نمبر 2 یہ جو انکلوسیو گورنمنٹ والی بات، اس پہ میں آتا ہوں. ذرا مجھے پہلے یہ بتائیے، مثال کے طور پر اسی ایگریمنٹ کو ہم لیتے ہیں جی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان کی سرزمین استعمال نہ ہو دہشت گردی میں کسی دوسرے ملک کے خلاف یا کسی فرد کے خلاف، یہاں پہ صرف بات کرتے ہیں اگینسٹ دا سیکورٹی آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ اٹس الائز. جی مطلب پاکستان اس میں شامل نہیں ہے. جی مطلب یہ اسرا القاعدہ، ISS، TTP کے بارے میں امریکہ ورڈ نہیں ہے، ETIM کے بارے میں بھی نہیں ہے، ETIM کے بارے میں بھی انصار نہیں ہے. اللہ کے بارے میں بھی نہیں ہے، ازبکستان اسلامک موومنٹ کے بارے میں بھی نہیں ہے. تو انہیں صرف اپنی فکر تھی. لیکن اس کے بعد اور یہ بھی آپ ذرا کلیئر کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ 14-15 اگست سے پہلے بھی افغانستان کے بہت سے علاقے طالبان کے کنٹرول میں تھے. جی تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ایک دم وہ پاکستان سے آئے یا ایران سے آئے یا کہیں اور سے آ کے انہوں نے قبضہ کر لیا، وہ افغانستان میں ہی موجود. وہ افغانستان میں نہ صرف موجود تھے بلکہ نواحی علاقوں میں. اس دفعہ تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ بارڈرز کی طرف سے سینٹر کی طرف کو آئیں، یعنی تاجک بارڈر سے انہوں نے موو کرنا شروع کیا ہے. اس طرف بھی جو فارسی بان علاقے تھے ان پہ بھی ان کے قبضے تھے اور ادھر سے انہوں نے موو کیا ہے. اور سارے پروونسز کو وہ کابل فتح کرنے سے پہلے فتح کر چکے تھے. کابل واز دا لاسٹ تھنگ ٹو بی کیپچرڈ، باقی سب علاقے وہ پہلے ہی فتح کر چکے تھے. تو وہ تو چاروں طرف سے کابل پہ آئے ہیں اور پھر کابل کو گھیر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو ابھی آپ کا کیا خیال ہے، چونکہ آپ افغانستان کو بڑے آپ نے قریب سے دیکھا بھی ہے، ملا عمر کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور آپ جانتے بھی ہیں تمام لیڈرشپ کو طالبان کی، یا اکثریت کو آپ جانتے ہوں گے آئی ایم شور. یہ بتائیے کہ ایک نظریاتی تحریک ہے طالبان، آپ اس کے مقاصد سے اتفاق کریں اختلاف کریں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ طالبان کسی بھی وقت اس قسم کی جو شرط ہے اس کو قبول کر سکتے ہیں، براڈ بیسڈ گورنمنٹ، انکلوسیو گورنمنٹ کی؟ کیونکہ یہ تو پھر ان کی تحریک ہے وہ تو اندر ہی سے کمزور ہو جائے گی. دیکھیں انکلوسیو گورنمنٹ کی تعریف کیا ہے، اس میں اصل میں اختلاف آ رہا ہے. طالبان کیا کہتے ہیں؟ جی طالبان یہ کہتے ہیں کہ انکلوسیو گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ سارے ایتھنک گروپس کو ہم شامل کر لیں، اور سارے زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کے سارے مسلکوں کو شامل کر لیں. تو ان کے مطابق انہوں نے تاجکس کو شامل کیا، ازبکس کو شامل کیا، لیکن تعداد بہت کم ہزارہ رکھی. یہ جی ان پہ یہ اعتراض بہرحال ہے کہ یہ پروپورشنیٹلی وہ تعداد نہیں ہے جس حساب سے ان کی نمائندگی ہونا چاہیے. تاجک کیا پاپولیشن ہوگی افغانستان؟ دیکھیے تاجک 27% ہے، تو 27% تو ریپرزنٹیشن یعنی نہیں. پشتون وہاں 42% ہیں، 45% کہتے ہیں کچھ لوگ، 27% تاجک ہیں، 9% ازبک ہیں، 9% ہزارہ ہیں. تو اس حساب سے اس پروپورشن سے اگر ان کی نمائندگی ہوتی تو طالبان کا سٹانس ذرا مضبوط ہو جاتا. باقی دنیا کا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ جتنے پولیٹیکل گروپس ہیں وہ سب اس میں شامل ہوں. ان کے نزدیک یہ گورنمنٹ ایک نیشنل گورنمنٹ کی طرح ہونی چاہیے. طالبان کا یہ کہنا ہے کہ اور کسی ملک میں دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ اپوزیشن کو حکومت میں شامل کیا جائے، اور وہ بہت سی مثالیں دیتے ہیں کہ جی ہم نے امریکہ کو یہ نہیں کہا، برطانیہ کو یہ نہیں کہا کہ وہ اپنی اپوزیشن کو شامل کریں. تو ان کے نزدیک انکلوسیو گورنمنٹ کا یہ تصور ہی نہیں ہے کہ جو ان کی پولیٹیکل اپوزیشن ہے وہ اس میں شامل ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایز سچ پولیٹیکل اپوزیشن کوئی ایگزسٹ بھی نہیں کر رہی.
جو لوگ پہلے تھے وہ تو سب ملک سے فرار ہو چکے ہیں. وہاں پہ جو 2-3 بڑے بیٹھے ہیں مثلاً کارزئی یا عبداللہ یا حکمت یار، یہ وہ لوگ ہیں جو پرانے لوگوں میں سے بچ گئے ہیں. طالبان البتہ یہ کر سکتے تھے کہ کوئی کمیٹی بناتے، کوئی ایسے کمیشن بناتے جس میں ان لوگوں کو شامل کر لیتے، ان کی رائے لے لیتے. کیا وہ شامل ہوتے یہ لوگ؟ وہ تو خیر بات کی بات ہے، یعنی وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ انہیں کیا پاورز دے رہے ہیں، کس طرح شامل کر رہے ہیں. تو کم از کم فیس سیونگ کے لیے ایک یہ ہوتا کہ اور لوگ بھی اس میں شامل ہیں. لیکن طالبان عموماً بہت اسٹریٹ فارورڈ ہیں، وہ اس قسم کے کام نہیں کرتے جس سے کم از کم فیس سیونگ ہی ہو جائے. آپ دیکھیں ان کے پچھلے دور میں جیسے انہوں نے بدھا کے مجسمے ڈھا دیے بامیان میں، اور بہت سے ایسے کام کیے جن کی وجہ سے دنیا سے کچھ وہ الگ تھلگ ہو گئے. اب بھی ایسا ہے کہ بہت سے ایسے وہ کام ہیں جو وہ کر سکتے ہیں. اس سے چلے آتے ہیں. اچھا، ایک تو یہ مسئلہ ہے انکلوسیو گورنمنٹ کا، جو مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ شاید طالبان کی حکومت کے لیے عبوری ہی صحیح ان کے لیے بہت مشکل ہوگا، ممکن نہیں ہوگا. اٹس اے نان اسٹارٹر ان مائی ویو. اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ابھی پچھلے ہفتے ناروے میں اوسلو فورم ہوا افغانستان پہ، اس میں پاکستان بھی شریک تھا، بھارت سے بھی لوگ تھے، یو ایس کے جو میرا خیال ہے اینڈرو ویسٹ نام ہے، کیا نام ہے ان کا، انوائے، ان کو بھی تھے وہاں پہ. تو ناروے کے فارن منسٹر نے یہ کہا کہ ہم طالبان کو آئسولیٹ کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ ہم ان کے ساتھ انگیج کریں، کیونکہ اسٹیکس آر سو ہیوج کہ ہم ان کو یہ پالیسی نہیں لگ رہا کہ ہماری کام کر رہی ہے. تو میں تو بالکل اتفاق کرتا ہوں نارویجین فارن منسٹر سے. یہ بتائیے کہ ایک مسئلہ تو انکلوسیو گورنمنٹ کا ہم نے ذرا سمجھ لیا آپ سے، جہاں تک خواتین کے ایشوز کی بات ہے، بچوں کی تعلیم کی بات ہے، ان کے کام کرنے کے حوالے سے حقوق ہیں، اس پہ طالبان کس حد تک فلیکسیبلٹی دکھا سکتے ہیں؟ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے کنسرنز ہیں کس طرح ان کو میٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے طالبان اس دفعہ جب طالبان 2 جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ آئے تو they had softened their rhetoric. کچھ تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ سافٹ اپروچ ہے. انہوں نے یہ وعدہ کیا، ان کے اسپوکس مین نے باقاعدہ کہا کہ خواتین کو نہ صرف تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہوگی بلکہ انہیں ملازمت کی بھی اجازت ہوگی، انہیں سیاست میں حصہ لینے کی بھی اجازت ہوگی. اور اس سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ نظریاتی طور پہ شاید اتنے سخت نہیں ہیں جتنا طالبان 1 تھے. لیکن بہرحال نظریاتی طور پہ میرا خیال ہے کہ طالبان 1 میں اور ان میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، چونکہ ان کے بہت سے لوگ اب بھی وہی ہیں جو پچھلی حکومت میں بھی خاص طور پہ جو امیر ہیبت اللہ خان زادہ ہیں وہ تو جی، وہ بھی ان کے وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، بہت سے وہ ہیں جو پرانی حکومت میں ان کے رہے ہیں. تو اس دفعہ لیکن اس کے باوجود ان کا یہ جو ہے ایٹیچیوڈ تھوڑا سا مختلف ہے اور تھوڑا سا نرم ہے. مثلا پچھلی حکومت میں ٹی وی کی گنجائش نہیں تھی، ویڈیوز کی گنجائش نہیں تھی، تصویر کشی نہیں ہو سکتی تھی، وہ سب اب ہو رہی ہے. اب ان کے ٹی وی چینلز چل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ فرق تو ہے اپروچ میں. لیکن میرا اپنا ویو یہ ہے کہ طالبان کو اگر بدلنا بھی ہے، ان کی رائے سے آپ کو اختلاف ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ معاملات پہ تھوڑی سی نرمی دکھائیں، تو اس کے لیے انہیں پولیٹیکلی انگیج کرنے کی ضرورت ہے. آئسولیشن کے بجائے انگیجمنٹ بہتر پالیسی ہے. اور اس کی بھی وجہ ہے، آپ دیکھیے کہ اگر طالبان آپ کو ناپسند ہیں ٹوٹلی ویسٹ کی طرف سے، آپ دیکھ لیجئے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ انہیں ہٹا سکتے ہیں؟ امریکہ 20 سال یہاں لڑکے ابھی گیا ہے، اگلے 10-15 سال میں کوئی امکان نہیں کہ باہر سے کوئی آ کے انہیں ہٹانے کی کوشش کرے گا. اندر سے کوئی اتنی اسٹرانگ اپوزیشن نہیں ہے جو انہیں ہٹا سکے. اندر کوئی بڑا ملیٹنٹ گروپ نہیں ہے جو ریوولٹ کر سکے. وہ جو ایک ریزسٹنس فرنٹ ہے، کیا ہے وہ؟ جی، احمد شاہ مسعود کے بیٹے کا، وہ کوئی بہت اسٹرانگ نہیں ہے. اچھا. تو ایسے میں جب اس بات کا امکان نہیں ہے کہ آپ بائی فورس انہیں ہٹا سکتے ہیں، تو آپ کے پاس واحد آپشن یہ ہے، یعنی آپ نے اکنامک سینکشنز بھی لگا کے دیکھ لیں، تو کوورشن از نو آپشن. لے دے کے پھر انگیجمنٹ ہی رہ جاتی ہے، پرسویشن ہی رہ جاتی ہے کہ آپ انہیں پرسویٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ انکلوسیو گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ویمن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے لیے واحد حل یہ ہے کہ آپ انگیج کریں اور پرسویٹ کریں. انگیجمنٹ سے کیا مراد ہے؟ ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے
کیونکہ دیکھیے نا، جب یہ 15 اگست 2021 کو جب یہ آئے تھے طالبانوں نے قبضہ کر لیا تھا، تو اس مہینے مجھے یاد پڑتا ہے کہ بھارت کے پاس پریزیڈنسی تھی یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی، جو روٹیشن میں آتی ہے. تو بھارت نے 30 اگست کو ایک ریزولوشن پاس کروا دیا افغانستان پہ، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، 2593 ریزولوشن نمبر. اور اس میں انہوں نے وہی باتیں ساری لکھ دی. ایک لحاظ سے انٹرنیشنل کمیونٹی نے انکلوڈنگ چائنا نے ایک پوزیشن تو اب لے رکھی ہے. تو اب اور پاکستان نے بھی، آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں ہم نے ایک ایکسٹرا آرڈنری OIC کانفرنس بھی کروا دی تھی. اس پہ بھی ہم نے ایک لحاظ سے پاکستان نے بھی اپنے آپ کو نتھی کر دیا ریجنل پوزیشن کے ساتھ. تو کیا طالبان توقع رکھتے ہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عالمی برادری طالبان کو کسی اسٹیج پہ تسلیم کر لے گی؟ میرے خیال ہے اس کا بہت امکان ہے، اور شنید یہ ہے کہ ایک سٹیج پہ ریجنل کنٹریز یہ سوچ بھی رہے تھے کہ ان کو تسلیم کر لیا جائے، لیکن عین اسی موقع پہ انہوں نے خواتین پہ کچھ تازہ پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا. یعنی اگر جو سٹیٹس کو چل رہا ہوتا تو شاید اب تک انہیں تسلیم کیا جا چکا ہوتا. لیکن ایک طرف تو جو ہیں باقی دنیا اور خاص طور پر ریجنل کنٹریز ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ ہیں، دوسری طرف خود طالبان لگتا ہے کہ کافی دیر تک صبر کر کے ان کا یہ خیال ہے کہ ہم نے بہت اچھا بن کے بھی دکھایا، پھر بھی ہمیں تسلیم نہیں کیا جا رہا. تو ایز اے ریئیکشن پھر انہوں نے مزید پابندیاں لگانا شروع کر دیں. لیکن اگر انہیں انگیج کیا جاتا ہے، اور کسی حد تک میں کہتا ہوں ڈی فیکٹو انگیجمنٹ تو ہے بھی چونکہ وہاں پہ ایمبیسیز ہیں، ایمبیسڈرز ہیں، رابطے میں ہیں لوگ. لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو اگر ان سے ایگریمنٹس کرنا ہے، خاص طور پہ اکنامک ایگریمنٹس کرنا ہے، تو ریکگنیشن تو چاہیے ہوگی. جیسے ہمیں پرابلم تھا، ہم نے ایمبیسڈر بھیجنا تھا، پرانے ایمبیسڈر ہمارے ریٹائرمنٹ پہ وہاں سے فارغ ہوئے، اگلا ایمبیسڈر بھیجنا تھا، تو ہمیں ایشو تھا کہ ہم ایگریما کس سے مانگیں؟ جس حکومت کو آپ تسلیم نہیں کرتے اس سے آپ ایگریما کیسے مانگ سکتے ہیں؟ چنانچہ ہم نے جو ایمبیسڈر بھیجا وہ ہیڈ آف مشن ہے، ہی از ناٹ کالڈ ایمبیسڈر. بالکل یہی وجہ تھی.